کونین میں بلند ہے رتبہ حسین کا، کونین میں بلند ہے رتبہ حسین کا، فرش زمیں سے عرش تک شہرا حسین کا، فرش زمیں سے عرش تک شہرا حسین کا، بے مثل ہے جہاں میں کنبہ حسین کا، بے مثل ہے جہاں میں کنبہ حسین کا، سلطان دو جہاں ہے، سلطان دو جہاں ہے نانا حسین کا، سلطان دو جہاں ہے نانا حسین کا۔ میرے پیارے مسلمانوں، حضرت امام حسن حسین کی شان وہ شان ہے میرے عزیزو، ان سے محبت کرنے والا کبھی بھی دنیا میں گمراہ نہیں ہو سکتا ہے، کیونکہ میرے آقا نے ارشاد فرمایا ہے کہ اے میرے امتیوں، تم کبھی بھی گمراہ نہیں ہو سکتے جب تک تمہارے ہاتھ میں قرآن ہے اور اہل بیت کا دامن ہے۔ اگر تم مضبوطی سے اہل بیت کے دامن کو تھامے رہو گے، قرآن کو مضبوطی سے تھامے رہو گے، تو کبھی بھی تم دنیا میں گمراہ نہیں ہو سکتے ہو۔ اور واقعی میں جس کے ہاتھ میں اہل بیت کا دامن ہو تو وہ دنیا میں گمراہ نہیں ہو سکتا ہے۔ جس کے ہاتھ میں اہل بیت کا دامن ہو، قرآن کا دامن ہو، تو میرے عزیزو وہ دنیا میں کامیاب و کامران رہے گا۔ کیونکہ میرے آقا جب دنیا سے جا رہے تھے تو میرے آقا علیہ السلام نے وصیت فرمائی تھی، اے میرے امتیوں سنو، جب تک تم ان دونوں چیزوں کو مضبوطی سے پکڑے رہو گے، جب تک تم ان دونوں چیزوں کو مضبوطی سے تھامے رہو گے تو دنیا میں کبھی بھی تم گمراہ نہیں ہو سکتے ہو۔ آقا کریم نے ارشاد فرمایا، پہلی چیز قرآن ہے، قرآن کو مضبوطی سے پکڑے رہو گے، قرآن کو مضبوطی سے تھامے رہو گے، قرآن کو مضبوطی سے پکڑے رہو گے تو کبھی بھی تم دنیا میں گمراہ نہیں ہو سکتے ہو۔ اور اہل بیت کے دامن کو مضبوطی سے پکڑے رہو گے، اہل بیت کے دامن کو مضبوطی سے تھامے رہو گے، اہل بیت کے دامن کو یعنی اہل بیت سے محبت کرتے رہو گے تو کبھی بھی تم دنیا میں گمراہ نہیں ہو سکتے ہو۔ اور واقعی میں میرے عزیزو، جس کے دل میں اہل بیت کا پیار ہو تو میرے عزیزو وہ دنیا میں پریشان نہیں ہو سکتا، بلکہ امام حسین محبت کرنے کی وجہ سے اللہ اسے دنیا میں کامیابی عطا فرمائے گا۔ کیونکہ میرے عزیزو، حضرت امام حسن حسین یعنی حسنین کریمین کی شان وہ شان ہے میرے عزیزو، ان سے ہر چیز محبت کرتی ہے، صرف انسان ہی نہیں میرے عزیزو، ہر چیز ان سے محبت کرتی ہے، ہر چیز ان سے پیار کرتی ہے میرے عزیزو، ہر چیز ان سے محبت کرتی ہے۔ اس لیے میرے آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں، جس نے حسین کو تکلیف پہنچائی اس نے مجھ محمد کو تکلیف پہنچائی، جس نے حسین کو پریشانی پہنچائی اس نے مجھے پریشانی پہنچائی، جس نے حسین کو غضبناک کیا اس نے مجھے غضبناک کیا، جس نے حسین کو پریشان کیا اس نے مجھے پریشان کیا، جس نے حسین سے دشمنی رکھی تو سمجھ لو اس نے مجھ سے دشمنی رکھی ہے۔ میرے آقا نے تو یہاں تک ارشاد فرمایا ہے، جس نے حسین کو غضبناک کیا اس نے مجھے غضب نہ کیا، اور جس نے مجھے غضب نہ کیا اس نے اللہ کو غضب نہ کیا، اور جس نے اللہ کو غضب نہ کیا تو اللہ اکبر اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے۔
تو میرے عزیزو یہ امام حسین سے محبت کرنے کی وجہ ہے، امام حسین سے محبت کرنے کی برکتیں ہیں، کیونکہ میرے عزیزو حضرت امام حسین سے ہر چیز محبت فرماتی ہے۔ تو میرے عزیزو ہمیں بھی اہل بیت سے محبت کرنا چاہیے، ہمیں بھی اہل بیت سے پیار کرنا چاہیے، کیونکہ میرے آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے، ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے، میرے آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے، حسین منی وانا من حسین احب اللہ من احب حسینا۔ میرے آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے، حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں، اور جو حسین سے محبت کرتا ہے اللہ اس سے محبت فرماتا ہے۔ میرے عزیزو دیکھو آقا نے فرمایا ہے کہ حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں، اور جو حسین سے محبت کرتا ہے اس سے اللہ محبت فرماتا ہے۔ تو میرے عزیزو دیکھو اللہ بھی اسی بندے سے محبت کرتا ہے جس کے دل میں حسین کا پیار ہو، جس کے دل میں حسین کی محبت ہو، اللہ بھی اس بندے سے محبت کرتا ہے، اللہ بھی اس بندے سے پھر محبت فرمایا کرتا ہے۔ میرے عزیزو نبی کریم بھی اس سے محبت فرمایا کرتے ہیں۔ میرے عزیزو اب میرا کہنے کا مطلب یہ ہے، اگر اللہ اس کے رسول کے قریب ہونا چاہتے ہو تو حسین کی محبت اپنے دل میں بسا لو، حسین کا پیار اپنے دل میں بسا لو، حسین کی الفت اپنے دل میں بسا لو۔ اگر حسین کی محبت اپنے دل میں بسا لی تو قسم رب ذوالجلال کی دنیا بھی کامیاب ہوگی، آخرت بھی کامیاب ہوگی۔ کیونکہ میرے عزیزو اہل بیت سے ہر چیز محبت کرتی ہے، امام حسین سے ہر چیز محبت کرتی ہے۔ اب دیکھو حضرت امام حسن حسین کی شان کیا ہے، اللہ رب العزت نے انہیں کتنا اونچا مقام عطا فرمایا ہے۔ اور میرے عزیزو یہ مقام کیسے نہیں ملتا، کیونکہ حسن حسین کوئی عام شخص نہیں ہے بلکہ نبی کے نواسے ہیں۔ میرے نبی تو پوری دنیا کے مالک و مختار ہے، اس نبی کے نواسے ہیں حضرت امام حسن حسین، حضرت فاطمہ زہرا کے بیٹے۔ اب دیکھو حضرت امام حسن حسین کی شان کیا ہے، میرے عزیزو دیکھو اللہ رب العزت نے انہیں کتنا اونچا مقام عطا فرمایا ہے۔ یہ ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے، بڑی پیاری حدیث پاک ہے، حضرت امام حسین کی شان میں یہ حدیث پاک ہے۔ میرے عزیزو حدیث پاک بڑی پیاری حدیث پاک ہے، فرمایا جاتا الحسن والحسین ہما ریحان من الدنیا۔ میرے عزیزو یہ ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے، فرمایا جاتا کہ حسن حسین میرے دنیا کے پھول ہیں۔ سبحان اللہ، حسن حسین نبی کریم نے فرمایا حسن حسین یہ دونوں میرے دنیا کے پھول ہیں۔ ارے جس کو نبی پھول کہہ رہے ہیں تو وہ ذات حسن حسین کی ہے۔ میرے عزیزو دیکھو حضرت امام حسن حسین کی شان یہ شان ہے، اللہ رب العزت نے انہیں اتنا اونچا مقام عطا فرمایا۔ اور دوسری حدیث پاک سنیے، یہ بھی ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے، حضرت امام حسن حسین کی شان کتنی پیاری شان ہے۔ امام حسین سے محبت کرنے والوں، امام حسین سے پیار کرنے والوں، امام حسین کی الفت اپنے دل میں بسانے والوں، ہم لوگ بڑے خوش نصیب ہیں، اللہ نے ہمیں نبی کے نواسے حسن حسین عطا فرمائے ہیں۔ اور میرے عزیزوں جو حسن حسین سے محبت کرتا ہے اللہ اسے دنیا میں کامیابی عطا فرماتا ہے، کیونکہ میرے عزیزوں امام حسن حسین سے ہر کوئی محبت نہیں کرتا ہے، اور امام حسن حسین سے وہی محبت کرتا ہے جس کے دل میں اہل بیت کا پیار ہو، جس کے دل میں اہل بیت کی محبت ہو تو وہ اہل بیت کی محبت ہے اس کے دل میں، تو حسن حسین سے محبت کرتا ہے۔ اور میرے عزیزو محبت کرنا بھی چاہیے، کیونکہ آقا نے فرمایا حسن حسین یہ دونوں میرے دنیا کے پھول ہیں۔ نبی کریم نے ارشاد فرمایا کہ یہ حسن حسین یہ دونوں میرے دنیا کے پھول ہیں۔ اب دیکھو دوسری حدیث پاک ہے، ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے، حضرت امام حسن حسین کو اللہ رب العزت نے کتنا اونچا مقام عطا فرمایا ہے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ان الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ۔ حدیث پاک میں فرمایا جاتا کہ حسن حسین دونوں جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ سبحان اللہ، جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ میرے عزیزو دیکھو حسن حسین تمام جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔
یہ شان ہے حضرت امام حسن حسین کی۔ اب جو امام حسین سے دشمنی رکھتے ہیں انہیں اپنے ٹھکانے کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ حسن حسین تمام جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ اب میرے عزیزو جو سردار کہتا ہے وہی ہوتا ہے۔ جب امام حسن حسین کو تمام جنتی جوانوں کا سردار قرار دیا گیا ہے تو میرے عزیزو بروز محشر میں امام حسن حسین تمام جنتی جوانوں کے سردار ہوں گے۔ اور میرے عزیزو جو امام حسین سے دشمنی رکھنے والا ہوگا، امام حسین سے بغض رکھنے والا ہوگا، امام حسین سے دشمنی رکھنے والا ہوگا، اس کا ٹھکانہ کیا ہوگا وہ خود اپنے ٹھکانے کے بارے میں سوچے۔ اور میرے عزیزو اگر آپ جنت حاصل کرنا چاہتے ہو تو امام حسن حسین کی محبت اپنے دل میں بسا لو، امام حسین کی محبت اپنے دل میں بسا لو۔ اگر امام حسین کی محبت دل میں بسا لی تو سمجھ لیجئے جنت کے حقدار بن جائیں گے، کیونکہ حضرت امام حسن حسین تمام جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ یہ شان ہے حضرت امام حسن حسین کی، اللہ رب العزت نے انہیں اتنا اونچا مقام عطا فرمایا ہے۔ اور واقعی میں میرے عزیزو اللہ رب العزت اپنے اس بندے سے محبت بھی فرماتا ہے جو امام حسن حسین سے محبت کرتے ہیں، تو ہمیں امام حسن حسین سے محبت کرتے رہنا چاہیے۔ اور اگر ہم محبت کرتے رہیں گے تو ہماری دنیا بھی کامیاب ہوگی، آخرت بھی کامیاب ہوگی۔